پروگرام دیکھنے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل یعنی 6 اپریل کو ہم صبح کوشش کر رہے ہیں کہ صبح ہم اپنے اس بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو کے چینل سے لائیو آئیں، تاکہ آپ کو لانگ مارچ ہونے کی صورت میں لانگ مارچ کی لائیو کوریج جو ہے وہ یہاں سے ہم آپ کو کمنٹری کر کے بتائیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل صبح جو ہے وہ ہم یہاں سے بیٹھ کے لانگ مارچ کا جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال اس پہ کمنٹری کریں گے۔ دیکھیے آج کا پروگرام۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ ناظرین، کل 6 اپریل کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے لکپاس مستونگ سے کوئٹہ کی جانب، اور اس لانگ مارچ کی قیادت اختر جان مینگل صاحب کر رہے ہیں۔ سردار اختر جان مینگل صاحب جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستانی قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، گو کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے لیکن ابھی تک وہ استعفیٰ اسپیکر نے منظور نہیں کیا۔ کل یہ لانگ مارچ جو ہے شروع ہو رہا ہے، 4 دن سے وہاں پہ دھرنا تھا، اس کے بعد اب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا۔ جب یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا اختر مینگل صاحب نے تو کافی شکوک و شبہات تھے کہ یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ شروع کے چند دنوں میں بھی وہاں جو دھرنا ان کو دینا پڑا مجبوراً، کیونکہ راستہ بلاک کر دیا تھا، تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے۔ لیکن آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، دور دور تک گاڑیاں اور انسانی سر نظر آتے ہیں۔ اور کل اگر یہ لانگ مارچ شروع ہوتا ہے تو یقیناً بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اس مارچ میں حصہ لینے کے لیے لاکھوں افراد کے اس مارچ میں شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کا ایک راؤنڈ 2 دن پہلے ہوا تھا، وہ ناکام ہو گیا کیونکہ جو لوگ مذاکرات کرنے آئے تھے ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم واپس جا کے طے کریں گے کہ آپ کی جو مطالبات ہیں اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہوا مذاکرات کا، جس میں حکومتی نمائندوں میں سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا، وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی کے علاوہ اور لوگ بھی شامل تھے، کچھ سرکاری لوگ بھی، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اور اختر جان مینگل صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے مطالبے سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آج رات کو یا کل علل صبح کہیں یہ مہارنگ بلوچ اور ان سب کو رہا کر دیں گے، ایسی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اور حکومت کی جانب سے یہ جو شرائط ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور یہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے کہ کال آف کر لی جائے، لیکن ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار دیٹ۔ آپ لوگ اپنا جو بھی کر رہے ہیں تیاری وغیرہ وہ جاری رکھیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اس لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم نے تو ان کی شرطیں مان لیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مہارنگ بلوچ کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے، اور اس وقت اتنی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بلوچستان میں لانگ مارچ اور یہ جو ایک موبلائزیشن ہوئی ہے شاید یہ ممکن نہ ہو۔ بہرحال یہ تو سیاست اور انقلاب کے گر ہیں کہ کون کیسا مطالبہ کرتا ہے دشمن سے مذاکرات میں اور کیسے تحریک کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے بھی کل سرکاری نمائندوں نے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی شرائط رکھی۔ وہ شرائط یہ تھی کہ آپ اگر یہاں سے چلی جاتی ہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے، تو آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ سڑکیں بلاک نہیں کریں گی، اور جو ہے باہر بڑے بڑے جو جلسے ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گی، بلکہ آپ کلوز ڈور میٹنگز کریں گی یا پبلک پلیسز سے ہٹ کے کریں گی۔ مہارنگ بلوچ نے اس کے مقابلے میں اپنی شرائط پیش کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام میرے جو ورکرز ہیں جن کو 19 مارچ سے 28 مارچ تک جو ہے کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا، ان سب کو آپ چھوڑیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مہارنگ بلوچ کس چیز سے بنی ہے؟ اتنی طاقتور، بہادر اور حوصلہ مند، ڈٹرمنڈ عورت ہے یہ، کہ یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جرت رکھتی ہے، اور وہ اپنی شرائط لے کے آئے۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ میری شرائط ہیں، یہ دیکھو، یہ مانو گے
تو بات آگے کریں گے، نہیں تو دفعہ رائٹ ہو جاؤ یہاں سے، اور انہوں نے وہی کیا، وہاں سے دفعہ رائٹ ہو گئے۔ جرمنی میں ہنوور میں ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور اس مظاہرے میں کافی لوگ شریک ہوئے ادھر۔ جیسے یہ حمایت کا سلسلہ جاری ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میر حمل کلمتی نے 6 مارچ کی لانگ مارچ کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے اس میں شرکت کی لوگوں سے اپیل کی ہے۔ ادھر یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ جو شاہوانی قبائل ہے، شاہوانی قبائل کا گرینڈ جرگہ ہوا، اور اس گرینڈ جرگے میں لانگ مارچ کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا گیا بلکہ اس میں شامل ہونے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ نواب شاہوانی نے کہا کہ ریلی بلوچ ننگ و ناموس کے تحفظ کی علامت ہے، بلوچستان کا مستقبل اب ایوانوں میں نہیں بلکہ سڑکوں پر طے ہوگا۔ ادھر کوئٹہ سے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں راجب بلیدی ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا جی بلوچ خواتین کی گرفتاری کا کیس جو ہے کوئی عدالت سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عدلیہ مکمل طور پر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے۔ 4 دن سے کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس بند ہے، اور ڈیٹا موبائل فون سب بند ہے، اور صرف کوئٹہ میں نہیں ناظرین، بلکہ یہ مستونگ، کلات، سوراب اور خزدار میں بھی اور دیگر علاقوں میں اور شہروں میں بھی بند ہے۔ نواب زادہ گھورام بگٹی کی گرفتاری، جو کہ ان کے پوتے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے، ان کے گرفتاری کے خلاف جو ہے ڈیرہ بگٹی میں آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلات میں ایک خبر آئی ہے بڑی دردناک، اور وہ یہ ہے کہ کلات کے کوہنگ کے رہائشی جبری لاپتہ نوجوان عبد المالک بلوچ کی لاش باغبانہ سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ یہ 28 سال کے تھے، ان کے والد کا نام محمد یوسف ہے۔ 11 اکتوبر 2024 کو تربت سے انہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ مشقے سے 3 لاپتہ افراد جو تھے ان کی لاشیں بھی فورسز نے جعلی انکاؤنٹر کر کے وہاں ان کو پھینک دیا ہے، اور ان کے نام ہے ظہور، شاہ نواز اور حبیب، یہ انہوں نے لوگ پھینکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کی جو رپورٹ آئی ہے کل، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں 14,000 لوگ لاپتہ ہیں۔ ان میں سے 70% جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، جن میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی شامل ہیں، جبکہ 355 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ اسی طرح جے سندھ قومی محاذ جو ہے جسکم، ان کے 2011 میں جو 40 لوگ لاپتہ ہوئے تھے ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی سراغ نہیں ہے۔ بلوچستان فری موومنٹ کے کارکن ممتاز بلوچ نے جرمنی کے شہر ہنوور میں جو مظاہرہ ہوا تھا اس سے بڑا دھواں دار خطاب کیا، اور ایک اور خطاب جو ہے ڈاکٹر صبیہ بلوچ نے کیا ہے، جو کہ بڑی زبردست لیڈر ہیں بی وائی سی کی، اور پھر شمائلہ اسماعیل نے بھی تقریر کی ہے۔ شمائلہ اسماعیل نے تقریر کی، میں نے سنی ہے وہ تقریر، وہ کہتی ہے ہمیں سر کٹانا بھی آتا ہے اور سر کاٹنا بھی آتا ہے۔ میں ان بلوچ خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں، مطلب ان کی جرت بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنا ہمت حوصلہ کہاں سے آ گیا ان میں؟ یہ کس چیز سے بنی ہے؟ یہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہے۔ اتنی بہادر، اتنی نڈر عورتیں، وہ عورتیں جنہوں نے آج بلوچستان کی آزادی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یا مزاحمت کا جھنڈا، آزادی کا تو انہوں نے ابھی نعرہ نہیں لگایا لیکن مزاحمت کا جھنڈا انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اب ایک اور جہاں پہ جو آپ کو بتانی تھی چیز وہ یہ ہے کہ فوج بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہوئی۔ ان کا کور کمانڈرز کا کانفرنس ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی صدارت میں۔ یہ 268 جو ہے یہ 268 میرا خیال ہے 268ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں ایک تو ان سے وفاداری کا لیا گیا ہے، ایک قسم کا اوتھ کہ بھئی ساڈے نال ہو نا سارے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ کچل کے رکھ دو بلوچستان میں جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ان کو، اور بلوچستان میں جو تحریک ہے اس کو کچل کے رکھ دینے کا انہوں نے عہد کیا ہے وہاں پہ۔ یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے،
اور اس ساری صورتحال میں ناظرین جو بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے، جو کہ ہمارا بھی مطلب ہے یہی کہنا ہے کہ ان کو رہا کرنا چاہیے، تو پھر لانگ مارچ کال آف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی موبلائزیشن ہوئی ہے پورے بلوچستان میں ان کی گرفتاری کو لے کے، وہ لوگوں کو پھر اگلا پروگرام کیا دیا جائے گا؟ یا پھر اگلے الیکشن تک انتظار کیا جائے گا؟ اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے، جو کہ اس وقت بلوچستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت بن گئی ہے، اور اختر جان مینگل جو اس وقت بلوچستان کے سب سے زیادہ مقبول آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لیڈر بن گئے ہیں، کیا پھر یہ اگلے الیکشن میں اس لانگ مارچ کو اور اس ساری جو یہ انہوں نے موبلائزیشن کی ہے اس کی بنیاد پہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے اپنے امیدواروں کو جتانے کے بعد اختر جان مینگل صاحب بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ کیا یہ رستہ ہے، یا یہ جو موبلائزیشن ہے اس کو اب آزادی کی جدوجہد کے لیے آگے اس کو رخ دیا جائے گا؟ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔